اردو ناول ابن عطاش قسط نمبر 51۔ حسب معمول حاکم شہر سیف الدولہ کے محل میں عمائدین شہر کی مجلس برخاست ہوئی تو سب امراء شاہی، محافظ سپاہیوں اور گشتی پولیس کے حفاظتی دستوں کی معیت میں اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ اس قدر سخت انتظامات اس لیے کیے گئے تھے کہ مجلس ہمیشہ رات کو دیر سے برخاست ہوتی تھی، کیونکہ ہر رات نئے احکامات، نئے فیصلے، نئی آراء اور نئی منصوبہ بندی طے پاتی تھی۔ سب امراء شاہی، محافظ دستوں یا پولیس کے گشتی دستوں کی معیت میں اپنے اپنے گھروں تک جاتے تھے، لیکن رئیس محل کے دستے میں 50 افراد تھے۔ اس کی بگی حاکم شہر کے محل سے گھر کے لیے روانہ ہوتی تو 50 گھڑ سوار اپنی رئیسہ کی بگی کو اپنے جلوں میں لے لیتے۔ یہ سب اس کے بھروسے اور اعتماد کے جانثار ساتھی تھے۔ حسب معمول آج رات بھی دیر گئے مجلس برخاست ہوئی تھی۔ دراصل حاکم شہر جان بوجھ کر افسران حکومت اور ذمہ دار شہر کو اتنی دیر سے فارغ کرتا تھا۔ اس طرح کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کم از کم اپنے دل میں یہ سوچے کہ شہر کے رکھوالے بیدار ہیں۔ اسی طرح جب مختلف گاڑیاں اور گھڑ سوار آدھی رات کو حاکم شہر کے محل سے نمودار ہوتے اور مختلف گلی کوچوں میں دندناتے ہوئے گزرنے لگتے تو اس طرح دشمن کو یہ بتایا جاتا تھا کہ محافظین شہر اور امراء سلطنت نہ صرف بیدار ہیں بلکہ دشمن سے بھی خوفزدہ نہیں۔ نادرہ بیگم کی بگھی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے گزرتی ہوئی اپنی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بگھی کے چاروں طرف اس کے جانثار سپاہی ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے گھوڑوں پر سوار اس کے گرد گھیرا بنائے آگے بڑھ رہے تھے۔ یکا یک دستہ سالار نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور دستہ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام سواروں نے بھی اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی، حتیٰ کہ بگھی کے دونوں کوچوان بھی اپنے گھوڑوں کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ محافظ دستے کے سالار نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ دیر تک اپنے چاروں طرف تاریکی میں نگاہیں گاڑے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنا وہم سمجھ کر سواروں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دستہ سالار کے چونکنے کی اصل وجہ دور سڑک پر نظر آنے والی 2 سیاہ گٹھڑیاں تھی، جسے اس نے ایک لمحے کے لیے گھات میں بیٹھا دشمن سمجھ لیا تھا۔ لیکن پھر جب اس نے سوچا کہ دشمن سڑک کے بیچوں بیچ گھات نہیں لگایا کرتے تو اس نے اپنی حماقت پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے سپاہیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ آگے خطرہ موجود ہے۔ دستہ سالار سب سے آگے تھا۔ اس کی عقابی نگاہیں سامنے سڑک پر گٹھڑی نما کسی چیز پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح مستعدی کے ساتھ چلتا ہوا باقی دستہ سے قدرے پہلے سڑک پر پڑی گٹھڑی کے قریب پہنچا۔ یہ ایک خاصی بڑی عجیب سی گٹھڑی تھی، بلکہ گٹھڑی کے بجائے اسے گٹھڑ کہنا زیادہ مناسب تھا۔ دستہ سالار گھوڑے سے نہ اترا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اپنا بدن قدرے جھکاتے ہوئے زمین پر بڑے گٹھڑ کو ٹٹولنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے زمین اچانک پھٹ پڑی۔ گٹھڑی میں سے یکا یک کسی خوخار درندے کی طرح ایک شخص با آواز نعرہ مارتا ہوا نکلا اور اس نے اپنی تیز دھرار شمشیر کے ساتھ نزدیک کھڑے دستہ سالار کے گھوڑوں کی ٹانگوں پر ایسا کاری وار کیا کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ درمیان سے کٹ کر الگ ہو گئی۔ گھوڑے کے ساتھ ہی دستہ سالار بھی اوندھے منہ زمین پر آ رہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنے دفاع میں کچھ کرتا، شمشیر بردار دشمن اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک اسی وقت دستہ سالار نے اپنی گردن دھڑ سے الگ ہونے سے پہلے دنیا میں آخری منظر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ سڑک کے دونوں پہلوؤں سے بہت سے سائے بجلی کی رفتار سے نکلے
اور باقی دستہ پر حملہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی دستہ سالار کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ رئیسہ محل کے قافلے پر خوفناک حملہ ہو چکا تھا۔ یہ ابن عطاش کا پہلا شب خون تھا۔ اسے آج صبح ہوتے ہی اول دعوت خانے کے تہ خانے سے نکل کر ایک بالکل مختلف روپ میں قلعہ دزکو کی جانب روانہ ہونا تھا۔ وہ آج کی رات صرف یہاں اس لیے مقیم تھا کہ اپنی سب سے بڑی دشمن رئیسہ محل کا قتل اپنی نگرانی میں کروائے۔ اس کے دل میں رئیسہ محل اور اس کے خاندان کے خلاف بہت پرانا بغض تھا۔ اس کے باپ یعنی عبد الملک عطاش کو اصفہان سے رسوا کرنے نکالنے والوں میں رئیسہ محل کا باپ عماد الدولہ پیش تھا۔ رئیسہ محل نے خطرے کی بو پاتے ہی نہ صرف اپنی شمشیر نکال لی تھی بلکہ خود بہادروں کی طرح دشمن سے کلا بکلا لڑنے کی نیت سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس حادثے نے ایک چھوٹی سی جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی اور لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز شہر کے دور دراز محلوں تک پہنچی۔ مختلف سڑکوں پر موجود شہر کے محافظ دستوں نے جب تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنی تو اپنے گھوڑوں کا رخ اسی جانب کر کے گھوڑوں کو سر پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ میدان کارزار میں پہنچتے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دشمن کی تعداد فی الحقیقت زیادہ نہ تھی۔ وہ 30 جانباز باطنی تھے جو سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے اور ابن عطاش نے ان سے اس وقت تک لڑنے کا حلف لیا تھا جب تک ان کے بدن میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہو۔ چنانچہ باطنی ٹوٹ کر لڑے تھے۔ انہوں نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کر کے رئیسہ محل کے دستے کو یوں زیر کر لیا تھا کہ چند ثانیوں میں ہی رئیسہ محل کے محافظ سپاہیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حالانکہ رئیسہ محل کے سپاہی بھی جانسار تھے اور اس وقت تک میدان میں جم کر لڑتے رہے جب تک انہوں نے 30 کے 30 دشمنوں کے ٹکڑے نہ کر دیے۔ لیکن اس جنگ میں حقیقی کامیابی باطنیوں کے حصے میں ہی آئی تھی۔ میدان میں رئیسہ محل کے صرف 10 محافظ انتہائی زخمی حالت میں چور چور بدن لیے زندہ بچ گئے اور باقی 40 جانثار سپاہیوں نے اپنی رئیسہ محل کو بچانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے تھے۔ باطنی سارے کے سارے مارے گئے، ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رئیسہ محل بری طرح زخمی ہو گئی، اتنی زخمی کہ شاید اس کے بچنے کی امید بہت کم کی جا سکتی تھی۔ وہ زخموں سے چور چور تھی کیونکہ اس نے خود کلا بکلا دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے 3 باطنیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ بیرونی کمک بہت دیر سے پہنچی۔ رئیسہ محل کی حالت نازک تھی۔ وہ جو ہمیشہ تنہا رہی تھی، وہ جس نے ہمیشہ ناکامیاں دیکھی تھی، وہ جس نے کم عمری میں بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھائی تھی، وہ جو اپنے بھائی اور اپنے محبوب سے جدا تھی، وہ رئیسہ محل اب موت کے کنارے پر لیٹی شاید آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا مرمری بدن خون میں لتھڑا ہوا تھا اور دماغ پر تاریکیاں چھاتی جا رہی تھی۔ پہنچنے والے امدادی گشتی دستے نے رئیسہ محل کو آن واحد میں اٹھایا اور بجلی کی رفتار سے شہر کی تاریک سڑکیں عبور کرتے عمر رسیدہ حکیم اصفہان کے گھر آ پہنچے۔ ایک سپاہی نے رئیسہ محل کے سینے پر کان رکھا تو اسے ڈوبتی ہوئی دھڑکنیں سنائی دی۔ حکیم اصفہان فوری طور پر جگا لیا گیا تھا۔ صبح سے پہلے ہی اصفہان کے تقریباً ہر شہری کو رات کی جھڑپ کی خبر مل چکی تھی۔ اصفہان کے سب مسلمان بری طرح پریشان ہوئے۔ رئیسہ محل ہر دل عزیز تھی۔ لوگ گلی کوچوں میں نکل آئے۔ شہر کی غریب اور بیوہ عورتیں بآواز بلند گریہ ازاری کرنے لگیں، جنہیں رئیسہ محل کی طرف سے مستقل وظیفے ملتے تھے۔ بازار کھلا اور پھر بند ہونے لگا۔ ہر طرف یہی کہا جا رہا تھا کہ اب اصفہان باقی نہیں رہے گا۔ رئیسہ محل کے موت کے منہ میں پہنچ جانے پر سب سوچ رہے تھے کہ ان کے شہر کا سب سے حسین پھول نوچ لیا گیا۔
اصفہانیوں کو اصفہان خالی خالی دکھائی دینے لگا۔ دروازے پر کھڑے رئیسِ محل کی زندگی بچانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ گویا شہر میں ہر طرف ماتم کا سماں تھا۔ فصیلے شہر کے دروازے میں موجود محافظ دستے نے ایک اجنبی گھڑسوار کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے روک لیا اور اس کے ساتھ بڑی درستگی کے ساتھ پیش آیا، لیکن وہ اجنبی نوجوان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کا عہدہ اتنا بڑا تھا کہ معلوم ہوتے ہی محافظ دستے کے سپاہی اس کے سامنے تن کر آداب بجانے لگے۔ یہ لائتس تھا۔ لائتس نے اس تفتیشی دستے کے سالار کو سلطان کی مہر سے جاری ایک ایسا تصدیق نامہ دکھایا تھا جس کی رو سے لائتس کو اصفہان کی تمام افواج کی سپہ سالاری سونپی گئی تھی۔ یہ حقیقت نہ تھی۔ لائتس نے اپنی اصل حقیقت چھپانے کے لیے سلطان کا وہ مکتوب دستے کے افسر کو دکھایا جو اس نے ایسے ہی مقصد کے لیے لکھوایا تھا۔ فی الحقیقت تو لائتس خفیہ محکمے کا سربراہ تھا۔ سپاہی لائتس کے سامنے ادب سے جھکے تو لائتس نے اصفہان شہر کے حالات کے بارے میں پوچھا، لیکن اگلے لمحے لائتس کو یوں لگا جیسے کسی نے لوہے کا بھاری گرز اس کی کھوپڑی پر مار دیا ہو۔ اس کی جانے جاں، اس کی زندگی، رئیسِ محل پر حملے کی خبر۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ چکرا گیا اور پھر اگلے لمحے اس کے بدن کے ہر رگ میں آتش انتقام جوش مارنے لگی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور یہ جانتے ہی کہ رئیسِ محل حکیم اصفہان کے گھر میں شہر کے بڑے بڑے طبیبوں اور جراحوں کی نگرانی میں ہے تو اس نے اپنی گھوڑے کی باگیں حکیم اصفہان کے گھر کی جانب چھوڑ دی۔ اگلے لمحے اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ اسے غمزدہ لوگوں کے ہجوم دکھائی دیے، لیکن وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھتا ہوا حکیم اصفہان کے گھر آ پہنچا۔ حکیم کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، لیکن جو ہی ایک باوقار گھڑسوار بھیڑ کے نزدیک پہنچا تو مجمع دائیں بائیں چھٹ گیا۔ حکیم کے مطب میں اسے کئی دیگر طبیب اور جراح بھی دکھائی دیے۔ دروازے میں ایک گھوڑے سے وہ اتر گیا اور برق رفتاری سے مطب میں داخل ہو گیا۔ صحن سے گزر کر وہ برآمدے میں پہنچا تو اسے ایک مسلح دربار نے روک کر پوچھا، کون ہو اور کس طرف منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ یہ کہتے ہی دربار نے ساں کی آواز سے اپنی شمشیر برہنہ کر لی، لیکن لائتس نے بڑے باروب لہجے میں اسے جواب دیا، حکیم اصفہان کو بلاؤ، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں۔ میرا رئیس محل کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھ سے ملتے ہی ان کے جانبر ہونے کی توقع بڑھ جائے گی۔ دربان سوچ میں پڑ گیا۔ لائتس کا لہجہ ہی اتنا باروب تھا کہ اس نے فوراً اپنی شمشیر نیچے کر لی، لیکن اس وقت تک لائتس کی آواز مطلب میں اندر تک جا چکی تھی۔ حکیم اصفہان اس بڑے کمرے سے باہر نکلے اور اپنی پیشانی پر ہتھیلی کا چھجا بناتے ہوئے لائتس کی جانب دیکھا۔ انہیں لائتس کا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ تھوڑے سے تعارف کے بعد لائتس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کون ہے۔ حکیم اصفہان بہت خوشی ہوتے ہوئے کہنے لگے، تم نے بہت اچھا کیا، تم آ پہنچے۔ تمہاری موجودگی میں نادرا کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا کوئی اپنا آ پہنچا۔ لائتس تیزی سے آگے بڑھا اور اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بستر پر نادرا دراز تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ کسی مردے کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ لائتس دوڑ کر نادرا کے بستر کے قریب پہنچا اور بستر کے پہلو میں ہی زمین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اب اس کا چہرہ نادرا کے بالکل سامنے تھا۔ نادرا کی آنکھیں بند تھیں اور بظاہر یوں لگتا تھا جیسے وہ مر چکی ہو۔ نہ جانے کیوں لائتس کی آنکھوں میں پانی کے 2 قطرے چمکنے لگے۔ یہ یقیناً درد کے ساتھ ساتھ غصے کی بھی نشانی تھی۔ لائتس کی آنکھوں میں یوں خون اتر آیا جیسے وہ ابھی اور اسی وقت دنیا کے ہر باطنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس کی مٹھیاں بری طرح بھیج گئی اور وہ پوری طرح مشتعل دکھائی دینے لگا۔
اس کے سامنے نادرا کا ہلدی ہلدی چہرہ سفید ہونے والا تھا۔ دنیا کی سب سے حسین عورت یوں عالم شباب میں مرنے والی تھی کہ شہر کی ہر آنکھ نمناک تھی۔ لائچس کے لیے مزید وہاں بیٹھے رہنا ممکن نہ رہا۔ پلک جھپکتے ہی اس کے ذہن میں ابن عطاش کا چہرہ گھوما اور اس نے فوری طور پر ابن عطاش کا سر اس کے تن سے جدا کر دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کیا دھرا ابن عطاش کا ہے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج صبح ہی ابن عطاش اپنے دعوت خانے سے ایک نئے بحروب میں نکلا، اور ٹھیک اس وقت جب لائچس شہر میں داخل ہو رہا تھا، ابن عطاش فشیلے شہر کا دروازہ عبور کر رہا تھا۔ ابن عطاش نے بری طرح چونکتے ہوئے لائچس کی جانب دیکھا، لیکن وہ رکا نہیں بلکہ شہر سے نکلتا چلا گیا۔ لائچس کو سب معلوم نہیں تھا۔ لائچس نیم مردہ حسین نادرا کو حکیم اصفہان کے مطب میں چھوڑ کر کسی خوخار درندے کے سے جذبات دل میں لیے ابن عطاش کی دکان کی جانب بڑھنے لگا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ احمد بن ابن عطاش کل سہ پہر کے وقت ہی اپنے تجارتی دورے پر نکل گیا ہے۔ لائچس کو یوں لگا جیسے دشمن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بری طرح سٹپٹایا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں ابن عطاش کے نوکر کو ختم کر دے، لیکن یہ ایک حماقت تھی۔ وہاں اس کے ذہن میں ابن عطاش کے گھر اور اس کے بیوی بچوں کا خیال آیا، اور بکھرا ہوا لائچس ابن عطاش کی دکان سے ہٹ کر اس کے محلے کی جانب بڑھ گیا۔ ابن عطاش کے محلے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ابن عطاش کے اہل خانہ چند روز پہلے کسی عزیز سے ملنے کے لیے کسی دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ اب تو لائچس کی حالت بری تھی۔ ایک طرح سے وہ پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ نادرا کا بتدریج پھیکا پڑتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ نادرا کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا، لیکن اس حسینہ عالم کو بچانے کے لیے وہ از خود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسی شدت کے جذبے کو اس کی بھاری بھرکم شخصیت نے جوش انتقام میں بدل دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر بے حد مشتعل ہو گیا، لیکن اب بتدریج ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آج رات کی تاریکی میں ابن عطاش کے گھر میں گھسے گا اور یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر ابن عطاش شام اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد دعوت خانے کے تہ خانے میں کس طرح پہنچ جاتا تھا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ جب تک دعوت خانے کے تہ خانے میں گھس کر ابن عطاش کا کام تمام نہیں کر دیتا، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ رات تک وہ رئیس محل کے پہلو میں جمع رہا۔ نادرا ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ حکیم اصفہان نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم پر جگہ جگہ ٹانکے لگائے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پٹیاں باندھی تھی۔ لائچس بے حد غمزدہ تھا۔ اسے اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھولی ہوئی تھی۔ رئیس محل کی اداس اور تنہا زندگی اس کے سامنے تھی۔ وہ خود کو نادرا کا قاتل اور مجرم سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ نادرا کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب کی ایک چنوتی پوری کرنے کے لیے نہ جاتا تو نادرا آج اسے چھوڑ کر یہ دنیا سے نہ جا رہی ہوتی۔ اسے اپنے کیے پر ندامت ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا، اس کی نادرا نے دن رات اس کا انتظار کیا ہوگا۔ اسے وہ طوفانی رات یاد آئی جب بہادر نادرا اس کے پیچھے نیشا پور تک آ پہنچی تھی اور اس سے ملنے کی خاطر جان کا خطرہ مول لے کر تیز بارش کے دوران اس کے خیمے تک آ پہنچی تھی۔ وہ بے حد دکھی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے پانی کے قطرے کسی کو دکھائی دیتے، وہ حکیم اصفہان کے گھر سے نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی تیزی سے ویران اور سنسان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اصفہان کے شہری شام ہوتے ہی حسب معمول اپنے گھروں میں دبک گئے۔ یہ صورتحال لائچس کے حق میں مفید تھی۔ وہ اس وقت ابن عطاش کے دروازے پر جا پہنچا۔ ابن عطاش کا گھر عام دولت مند شہریوں کے بڑے گھروں جیسا تھا۔
لائتس نے دائیں بائیں جھانکا تو اسے پوری گلی دور تک سنسان پڑی دکھائی دی۔ ابن عطاش کا گھر بھی عام لوگوں کی طرح سرے شام ہی بند تھا۔ غالباً اس کے خدام ہی گھر میں موجود تھے، کیونکہ ابن عطاش اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں اسے دن کے وقت ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ گلی تاریک ہو گئی تو وہ آگے بڑھا اور ابن عطاش کے بڑے مکان سے مکان کی بیرونی دیوار کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر تک تو وہ دیوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنے پیروں سے جوتے نکالے اور لباس میں اڑس لیے۔ اگلے لمحے وہ کسی بازیگر کی طرح ہموار دیوار کے معمولی رخنوں میں پیروں کے انگوٹھے جماتا ہوا ابن عطاش کے گھر کی دیوار چڑھ گیا۔ یہ دیوار اگرچہ بلند تھی، لیکن چیتوں جیسی پھرتی کے مالک لائتس نے اسے عبور کرتے ہوئے چندہ دیر نہ لگائی۔ اس طرح کی سب پرکشائیں اور مہارتیں اس نے اپنی تپسیاؤں اور یوگا کی مشقوں کے دوران سیکھی تھی۔ اب وہ دیوار پر تھا۔ وہ چند لمحے اندر جھانکتا رہا اور پھر دوسری جانب بھی اسی طرح اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد لائتس ابن عطاش کے گھر کے بائیں باغ میں بیٹھا مہندی کی باڑ کی اوٹ لیے ہوئے تھا۔ لائتس احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا مکان کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائتس کو اندرونی عمارت میں داخل ہوا تو اسے مکان ویران دکھائی دیا، لیکن لائتس احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا مکان کے ایک ایک کمرے اور برآمدوں کی تلاشی لینے لگا۔ ابن عطاش کا پورا مکان خالی تھا۔ اب لائتس کی حرکتوں میں تیزی آ چکی تھی۔ اس نے وہ خفیہ راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا جس کے ذریعے ابن عطاش دعوت خانے کے تہ خانے تک آیا کرتا تھا۔ لائتس کو یقین تھا کہ ایسا ہی کوئی تہ خانہ اس کے گھر میں موجود ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر روز لوگوں کے سامنے داخل ہوتا لیکن آدھی رات کے وقت دعوت خانے کے تہ خانے میں پایا جاتا۔ خود لائتس جب اس تہ خانے تک پہنچا تھا تو اس نے ابن عطاش کی آواز وہاں پہچان لی تھی۔ آدھی رات تک لائتس مکان کی ایک ایک چیز کو ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا اور بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی محنت رنگ لے آئی۔ اس مکان کے ایک اندرونی کمرے میں خفیہ راستے کا سرا مل گیا تھا۔ یہ راستہ کمرے کے فرش سے نکلتا تھا، جبکہ فرش پر ایک دبیز قالین بچھا دیا گیا تھا۔ انتہائی درجہ کی محنت کرنے کے بعد لائتس کو اس خفیہ راستے کا پتہ چلا، چنانچہ وہ اس راستے سے اس خفیہ سرنگ میں داخل ہو گیا جو ٹھیک دعوت خانے کے نیچے تک جاتی تھی۔